ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بر صغیر میں پاکستان کے لیے تیاری۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ ماؤنٹ بیٹن کو برطانوی وزیر اعظم نے خصوصی طور پر کابینہ مشن پلان کی قبولیت کے لیے کوشش کرنے پر زور دیا تھا، لیکن کانگریس نے اس میں اس حد تک رد و بدل کر دیا کہ مسلم لیگ کے پاس اس کے سوا کوئی اور متبادل صورت موجود نہ تھی کہ وہ برطانوی مملکت کو دو حصے ان کے آزاد ملکوں میں تقسیم کرنے کے لیے منصوبہ تیار کر لے۔ مسلم اکثریتی علاقے پنجاب کو دے دیے جانے تھے، لیکن اس عمل کے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا جانا تھا۔ منصوبہ پاکستان کی تیاری۔ صوبائی گورنروں کی کانفرنس۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے منصوبے پر بحث و تمہیز کرنے کے لیے 15-16 اپریل کو صوبائی گورنروں کی ایک کانفرنس طلب کی۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اس نے ان صوبوں میں ہندو اقلیتوں کے مطالبے کی وجہ سے بنگال اور پنجاب کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ کانگریس، جو اس بنیاد پر تخلیق پاکستان کی مخالف تھی کہ ہندو اور مسلمان جدا قومیں نہیں بلکہ ہیں، اب انہیں دلائل کی بنا پر پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر اصرار کر رہی تھی، جو مسلمانوں نے دو قومی نظریے کے لیے پیش کیے تھے۔ آسام میں سلہٹ کے مسلم اکثریتی اضلاع کو اختیار دیا گیا کہ وہ مسلم بنگال ان کے مشرقی بنگال میں شامل ہو سکتے ہیں اور شمالی مغربی سرحدی صوبے میں عام انتخابات ہونے قرار پائے۔ گورنر ان نکات پر متفق ہو گئے۔ پنجاب اور بنگال کے گورنر نے تاہم تقسیم کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ گورنر پنجاب خاص طور پر پنجاب کے علاقے پر ہندو اور سکھ جاٹوں کے دعوے کی بنا پر متوشش تھا۔ اس دن بگڑتی ہوئی فرقہ وارانہ صورتحال کی طرف اشارہ کیا۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کی سیاسی صورت کا جائزہ لینے کے لیے ماؤنٹ بیٹن نے صوبے کا دورہ کیا۔ صوبہ سرحد میں کانگریس کی وزارت تھی، لیکن لوگوں کی اکثریت لیگ کے حق میں تھی، چنانچہ لیگ نے اسی بنا پر صوبہ میں انتخابات کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کو احساس تھا کہ انتخابات کا مطلب اس کی وزارت کا خاتمہ ہوگا، چنانچہ اس نے خیال کی مخالفت کی۔ وائسرائے متعلقہ افراد کے احساسات جانتا تھا۔ اس نے گورنروں، وزیر اعلیٰ اور لیگی لیڈروں سے ملاقاتیں کی، جنہیں گورنر سے ملاقات کی خاطر جیل سے رہا کر دیا گیا، تاکہ صوبے کے اس دورے میں ماؤنٹ بیٹن کو قائل کر لیا۔ کانگریس اور لیگ کے متضاد دعویٰ کرنے والے کے لیے ایک ریفرنڈم ضروری ہے۔ مسلم افواج کی تنظیم نو۔ یہ جانتے ہوئے برطانوی مملکت میں سے دو آزاد ملک جلد ہی وجود میں آنے والے ہیں، لیاقت علی خان نے وائسرائے کو ایک خط لکھا جس میں مسلم افواج کی تنظیم نو کی تجویز پیش کی گئی، تاکہ آزادی کے بعد دونوں ملکوں کی اپنی اپنی فوج ہو۔ یہ ایک ٹھوس تجویز تھی، لیکن کانگریس نے فوج کو تقسیم کرنے کی تجویز نامنظور کر دی۔ وائسرائے نے مسئلے کی نزاکت کا کوئی خیال نہ کرتے ہوئے لیاقت علی خان کی پیش کردہ تجویز کو مسترد کر دیا۔ انگریز اپنی مملکت کے سیاسی انجام سے قطع نظر ایک مرکزی ادارے کے تحت ایک فوج رکھنا چاہتے تھے۔ انتقال اقتدار کی تعریف۔ ماؤنٹ بیٹن نے مملکت کو دو آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے اس فیصلے کی اطلاع لندن میں برطانوی حکومت کو دے دی تھی۔ اب اسے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے یقین دہانی درکار تھی کہ وہ برطانوی دولت مشترکہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دولت مشترکہ کی رکنیت۔ ہندوستان کے مطالبات۔ دولت مشترکہ کارکن بننے کے لیے ملک کو آزاد خود مختار نہیں بلکہ ڈومینین کا درجہ ہونا چاہیے۔ کانگریس نے اعلان کر دیا تھا کہ ہندوستان ایک خود مختار جمہوریہ ہوگا، لیکن یہ ایک جال تھا کہ کانگریس ہائی کمان دولت مشترکہ میں شمولیت کے لیے قیمت وصول کرنا چاہتی تھی، جو کہ برطانوی وائسرائے کو پاکستان کی صورت میں ادا کرنا تھی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا تھا کہ انگریز
जून 1948 तक हिंदुस्तान छोड़ देंगे। कांग्रेस ने डोमेनियन का दर्जा कबूल करने और दौलत मुश्तरका की रुकनीत हासिल करने की ये शर्त लगाई थी कि जल्द से जल्द इंतकाल इक़्तिदार कर दिया जाए। माउंट बैटन ने ये मुतालबा कबूल कर लिया और इंतकाल इक़्तिदार के फौरी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मुश्किलात। इंतकाल इक़्तिदार में ताख़ीर पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकती थी। इससे उसे एक इंतज़ामी ढांचा तश्कील देने के लिए कुछ वक्त मिल जाता, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान को मदद दे सकती थी वो हिंदुस्तानी और बरतानवी लीडरों के लिए कतई काबिल कबूल ना हो सकती थी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को बरतानवी हुकूमत का पूरा इंतज़ामी ढांचा विरसे मिल रहा था। इंतकाल इक़्तिदार में कोई तख़ीर होती या ना होती इस पर शायद कोई असर मुरतब होता। उसके बरक्स पाकिस्तान को इजाफ़ी वक्त देना चाहिए था और इंतज़ामी इंतकाल व अख्तियारात में तख़ीर उसके लिए ख़ास मुआवनत बख्श साबित हो सकती थी। माउंट बैटन ने, जिसे गैर जानबदारी का दावा था, मुसलमानों के नुक्ता नज़र पर कोई तवज्जो ना दी, बल्कि उसने तंज़ी अंदाज में कहा, इंतज़ामी तौर पर एक मुस्तकिल इमारत खड़ी करने और झोपड़ी बनाने या खैमा लगाने में फ़र्क है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक़ है, हम सिर्फ एक खैमा खड़ा कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तक़सीम का मंसूबा। इंतकाल इक़्तिदार के लिए तारीख़ 1 अगस्त के वस्त के लगभग तय की गई। माउंट बैटन ने एक मंसूबा तैयार किया, लेकिन उसे हतमी सूरत देने से पहले उसने उसे नेल दिखाया, जिसने कई अहम महमात की और उसे वापस भेजा। आखिरी ड्राफ्ट वीपी मेनन ने तैयार किया। इस मंसूबे की अहम दफ़ा दर्ज है। नंबर 1, ये कि रहनुमा तक़सीम हिंद के बारे में लोगों की ख्वाहिशात दरियाफ़्त करने के लिए हिस्ब ज़ाइल तरीक़ाकार के बारे में मुत्तफ़िक़ हैं। ये कहकर हिंदुस्तान एक मरकज़ी अथॉरिटी के तहत रहे तो इंतकाल इक़्तिदार मौजूदा दस्तूर साज़ असम्बली को किया जाएगा। ये कि अगर 2 रियासतें बनाई जाएँ तो इक़्तिदार उनके दस्तूर साज़ असम्बलियों को मुंतकिल किया जाएगा। ये कि इंतकाल इक़्तिदार हर 2 सूरतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बुनियाद पर होगा, जिसमें दर्जा डोमेन के मुताबिक मुनासिब तरमीम की जाएगी। ये गवर्नर जनरल दोनों रियासतों का मुश्तरका होगा और मौजूदा गवर्नर जनरल की अज़हर नौ तकर्री की जाएगी। ये कि तक़सीम के मौके पर हदूद के तयन के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया जाएगा। ये कि सूबाई गवर्नरों को मरकज़ी हुकूमत की सिफारिशात पर मुकर्रर की जाएगी। 2 रियासतें कायम होने के साथ ही मुसल्लह अफ़वाज इनमें तक़सीम हो जाएंगी। मुश्तरका गवर्नर जनरल। इनमें से सबसे अहम दफ़ा मुश्तरका गवर्नर जनरल के बारे में थी, जो कि इसलिए रखी गई कि जनूबी एशिया बज़ाहिर एक वहदत मालूम हो। 2 आज़ाद मुल्कों के लिए गवर्नर जनरल 1935 के एक्ट के वसी इख्तियारात के साथ कुछ भी कर सकने की पोजीशन में था, बिलखसूस जबकि पाकिस्तान के बारे में माउंट बैटन की तहफ़्फ़ुज़ात और हिंदू लीडरों से उसकी करीबी ताल्लुक़दारी पर एक के इल्म में थी। नेहरू ने फ़ौरन उसकी मंजूरी दे दी। जब माउंट बैटन ने मंसूबा क़ायद-ए-आज़म को दिखाया तो इस पर जोर दिया कि उसे फौरी तौर पर मंजूर कर लें। बासूरत दीगर कांग्रेस कई मसाइल खड़े कर देगी। क़ायद-ए-आज़म मंसूबे से मुत्तफ़िक़ हो गए, लेकिन मुस्लिम लीग की मंजूरी की शर्त रखी। माउंट बैटन ने क़ायद-ए-आज़म को धमकियाँ दी कि अगर वो इस मंसूबे से मुत्तफ़िक़ ना हुए तो बरतानवी हुकूमत इक़्तिदार हिंदू अक्सरियत के हवाले कर देगी और फिर हिंदू और मुसलमान अपने मसाइल खुद आपस में हल करेंगे। मुसलमान रहनुमा के लिए एक सदमा आमेज़ चीज़ थी। ये वही बात थी जो गांधी अरसद दराज से कह रहा था और अंग्रेज़ों ने उसे कबूल करने से इनकार किए रखा। क़ायद-ए-आज़म ने खामोशी से इसको खबर को सुना और वायसराय को कहा कि अगर अंग्रेज़ों ने इस मंसूबे पर अमल करके तहैया किया हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं। ऐलान। मंसूबे का ऐलान बरतानवी पार्लियामेंट में 3 जून को किया गया। अगले रोज़ मुख्तलिफ
طبقوں کے رہنماؤں نے ایک نشریے میں اس منصوبے کو قبول کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اس طرح مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان تو پورا ہو گیا، لیکن اس کے نفاذ کی ترتیب کانگریس کے ہاتھوں میں چھوڑ دی گئی۔ مینن، پٹیل، نہرو، ماؤنٹ بیٹن تمام نے مطالبہ پاکستان بحالت مجبوری اپنی ہندوستان کو ایک وحدت رکھنے کی مساعی کے برخلاف تسلیم کیا تھا۔ پاکستان کو صرف 72 دن دیے گئے کہ اس میں اپنا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دے لے۔ ایک بار پھر وہ برٹش ہند قیادت کے رحم و کرم پر تھا، کیونکہ ساری انتظامی مشینری ان کے کنٹرول میں تھی۔ تشکیل پاکستان کو صرف بنگال اور پنجاب کے 2 صوبوں کی تقسیم کی صورت میں ہی قیمت ادا کرنی پڑی، بلکہ اسے مسلم اکثریتی علاقوں پر بھی اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے عام ووٹ کے ذریعے ہی ثبوت دینا پڑا۔ بھارت پر ایسی کوئی شرط نافذ نہ کی گئی تھی۔ پاکستان کے ساتھ ایک نافرمان بیٹے کا سا سلوک کیا گیا، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اپنا جائز حق تسلیم کروانا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس ہندو انگریزوں کے چہیتے بیٹے بن گئے، جس پر انعام و کرام کی بارش ہوئی۔ نہرو نہ صرف بھارت کے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، بلکہ برطانوی سلطنت کالے پالک بن کر ابھرا۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم۔ پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، تاہم اکثریتی فیصلہ جائز تصور نہ کیا گیا اور مسلم اکثریتی اضلاع اور غیر مسلم اکثریتی اضلاع کے نمائندوں کے لیے علیحدہ اجلاس ہوئے۔ اول از ذکر کے کثرت سے رائے سے صوبوں کی تقسیم کے خلاف ووٹ دیا۔ مؤخر الذکر کرنے کثرت سے رائے تقسیم کے حق میں رائے دی گئی۔ اس کے نتیجے میں 2 صوبوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ مشرقی بنگال اور مغربی پنجاب کو پاکستان میں شامل کیا گیا اور مشرقی بنگال اور مشرقی پنجاب کو ہندوستان میں پاکستان کے حق میں فیصلے۔ آسام کے ضلع سیلٹ میں ریفرنڈم ہوا۔ پاکستان کو اس ریفرنڈم میں 18,441 کے مقابلے میں 2,39,619 ووٹوں سے کامیابی ہوئی اور یہ ضلع مشرقی بنگال میں شامل کر لیا گیا۔ سندھ کی صوبائی اسمبلی نے کثرت رائے سے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں شاہی درگاہ کے ارکان اور کوئٹہ میونسپلٹی کے غیر سرکاری ارکان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ انہوں نے متفقہ طور پر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور خان آف قلات نے بھی پاکستان میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کی۔ کانگریس نے شمال مغربی سرحدی صوبے میں ریفرنڈم کی مخالفت کی، لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ صوبے کے لوگوں کی رائے طلب کی جائے گی تو گاندھی نے عبدالغفار خان کو ہدایات دیتے ہوئے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کرنے کو کہا۔ کانگریس نے یہ اصرار بھی کیا کہ گورنر صوبہ سرحد اولف کیرو کو تبدیل کیا جائے۔ وائسرائے ہند ہندو لیڈروں کے اس مطالبے کو مسترد نہ کر سکا اور لیفٹیننٹ جنرل سر لاک ہارٹ کو نیا گورنر بنایا گیا۔ 50,000 فوجی ریفرنڈم کے دوران امن و امان بحال رکھنے کے لیے انتظامیہ کی مدد کے لیے تعینات کیا گیا۔ 6 سے 17 جون تک رائے شماری ہوئی۔ پاکستان کو 2,99,244 ووٹ ملے اور بھارت کو 2,874۔ یہ پاکستان کے لیے ایک صحیح فتح تھی۔ اس طرح ہر وہ خطہ جو پاکستان کا حصہ بننا تھا، یعنی مشرقی بنگال، سیلٹ، مغربی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ پرجوش انداز میں پاکستان کے حق میں رائے کا اظہار کر کے شامل ہوا۔ باؤنڈری کمیشن مسئلہ شاید اس دور میں سب سے اہم مسئلہ دونوں ملکوں کے مابین حد بندی کے تعین کا تھا۔ دونوں صوبوں بنگال اور پنجاب میں آبپاشی اور مواصلات کا ایک مربوط نظام موجود تھا۔
اور ایک بے ڈھنگا فیصلہ ان علاقوں کے معاشی ڈھانچہ کے لیے انتہائی خطرناک کر سکتا تھا۔ 3 جون کے منصوبے میں ان عوامل کی وضاحت نہ کی گئی۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ بھی ملتے ہیں۔